اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرأۃ صافیہ۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ علم بہترین، عمدہ ترین اور بلند ترین میراث ہے۔ والآداب حلل مجددہ، اور ادب وہ لباس ہے جو ہمیشہ نیا نظر آتا ہے، جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ والفکر مرأۃ صافیہ، اور فکر انسان کے لیے روشن آئینہ ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ دروس نہج البلاغہ کو بڑھاتے ہوئے آج ہم پھر ایک بار مولا کائنات کے کلمہ حکمت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس ارشاد میں مولا نے 3 باتیں بیان کی ہیں، ایک علم کے سلسلے میں، دوسرے ادب کے سلسلے میں، تیسرے فکر کے سلسلے میں۔ ہم غور کر لیتے ہیں کہ علم، ادب اور فکر کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ عزیزان محترم، علم بہترین میراث ہے، یعنی میراث میں انسان اپنے آباء و اجداد سے بہت کچھ پاتا ہے، لیکن اگر اپنے آباء و اجداد سے علم پایا ہے اور اگر اس نے علم حاصل کیا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آباء و اجداد کا وارث ہے بلکہ انسانی شرافتوں کا وارث ہے۔ وہ چیزیں جو علماء اور دانشمندوں میں تھیں وہ اس کا وارث بن گیا۔ اور عزیزان محترم، مال و متاع میں چاہے کتنی عمدہ سے عمدہ چیز انسان کو حاصل ہو، لیکن اگر علم نہیں ہے اور انسان جاہل ہے تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن اگر مال و متاع نہ بھی ملے انسان کو، اگر انسان کے پاس علم ہے عزیزان محترم، تو انسان باوقار رہتا ہے، باعزت رہتا ہے اور اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرتا ہے۔ علم کی برتری کے سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی اور تمام فرشتوں میں چنا خداوند عالم نے وہ جناب آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے چنا۔ جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے وہ سب کے سب علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ ہر رسول اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والا تھا۔ علم کا کوئی شعبہ نہیں تھا کہ جس سے اس کی نظریں خالی ہوں اور جس سے روشناس نہ کرایا ہو اس نے عالم بشریت کو اس وقت کی سطح کے لحاظ سے۔ سرکار رسالت مآب جو عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ خدا کہ جس نے انہی لوگوں کے درمیان میں، امیین میں، انہی لوگوں کے درمیان سے رسول کو مبعوث کیا، یعنی جیسے عام انسان ہیں، عام انسان کھاتے پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، انسانی شکل میں اس نے رسول کو مبعوث کیا جو ان لوگوں کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو علم و حکمت کی تعلیم دے۔ آیات کی تلاوت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، نفسوں کی طہارت، نفسوں کی پاکیزگی بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے وہ خود تعلیم یافتہ ہوگا، خود خدا نے اس کو علم و حکمت سے آراستہ و پیراستہ کر کے بھیجا ہے، تبھی وہ لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ خود علم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوگا۔ اور کیا کہنا اس کی شان جس کے بارے میں خود مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں علم کے 1000 باب تعلیم دیے اور ہم نے اس سے مزید 1000 باب کھول دیے۔ وہ رسول کہ جنہوں نے علم کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم
عالم بشریت کا، اس کائنات کا اور اس کائنات سے ماورا جتنے بھی علوم ہیں، اگر تمہیں چاہیے تو مجھ سے حاصل کرو، میں علم کا شہر ہوں۔ لیکن دیکھو اس شہر میں بغیر دروازے کے داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ وعلی بابھا، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے، یعنی اگر میرا علم لینا چاہتے ہو تو دروازے سے لو، جو تمہیں دروازے سے نہ ملے وہ میرا علم نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرا کردار چاہیے، میرا علم چاہیے، میری بلندی چاہیے، میری تعلیمات چاہیے، تو تمہیں علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہونا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، تمام عالم بشریت میں اور تمام دور انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں علم کی بلندی، علم کی عظمت واضح ہے۔ والآداب حلل مجددہ، اور ادب ایسا لباس ہے، یہ حلل حلہ سے بنا ہوا ہے، حلہ یعنی لباس، اور مجددہ یعنی ہمیشہ نیا نظر آنے والا، مجدد جو کبھی پرانا نہ ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا سے اچھا لباس پہنیں، لیکن آپ لاکھ اس کو دھلوائیے، لاکھ اس کو آئرن کرائیے اور اس میں ریوائیو ڈلوا کر کے اس کو ذرا اچھا دکھے وہ، اور بہتر سے بہتر لانڈری میں، اچھی سے اچھی لانڈری میں اسے دھلائی کا اچھا سے اچھا پیسہ دے کر کے آپ وہ لباس پہنیں، اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ اچھا نظر آئے اور ہم اچھے دکھیں۔ لیکن دوسرے دن تیسرے دن اس لباس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہاں سے گندا ہو گیا، وہاں سے کھنچ گیا، وہاں سے سکڑ گیا، اور اس کے بعد پھر آگے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پہننے کے لائق ہی نہیں رہتا ہے، وہی لباس جو بہت چمک رہا تھا وہ اب آلودہ ہو گیا، اور اگر آپ نے اس کو نہیں اتارا تو پھر بدبو ہونے لگے گی، اور لوگ ہنسیں گے دیکھ کر کے کہ یہ کیسا کثیف اور میلا لباس پہنے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ کثیف نظر آئے، اور پھر اس کے بعد دوسرا لباس زیب تن کرتا ہے نہا کر کے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح جسم کا لباس ہوتا ہے اسی طرح روح کا بھی لباس ہوتا ہے، اسی طرح کردار کا بھی لباس ہوتا ہے، اور روح کا لباس، کردار کا لباس وہ ہے ادب۔ ادب کا کیا مطلب ہے؟ ادب کا مطلب سر جھکا کر کے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جانا، اور ہم کچھ نہیں بولیں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں ارے میں تو سیدھا سادہ انسان نہیں۔ ادب کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ادب کا مطلب عبادت خدا، ادب کا مطلب لوگوں کی امانت کو ادا کرنا، ادب کا مطلب لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، ادب کا مطلب بھوکوں کا خیال رکھنا، ادب کا مطلب یتیموں کے حق کا خیال رکھنا، ادب کا مطلب مسکینوں کے حق کا خیال رکھنا، ادب کا مطلب یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھنا، ادب کا مطلب اپنی خانوادگی ذمہ داری کو ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بزرگوں کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، زوجہ کے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان سب حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے ادب۔ اور جو انسان ان سارے حقوق کو ادا کرتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، وہ بالکل تر و تازہ نظر آتا ہے، لوگ اس سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، لوگ دیکھ کر کے مسرور اور شادماں ہوتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی آیا ہے۔ اور وہی اسی کے برخلاف ایک آدمی کسی کے حق کا خیال نہیں رکھتا ہے، سب سے بد زبانی سے، بد کلامی سے بات کیا کرتا ہے، سب طیش میں رہتا ہے، ان کی غیبت میں، چغلی میں اور برائیوں میں دن رات بسر کرتا ہے۔ لوگ اس سے گھبرانے لگتے ہیں، پھر چھٹکنے لگتے ہیں، جو اس سے انجان تھے اور جسے کل تک اچھا سمجھ رہے تھے وہ بھی اب اسے دیکھ کر کے بھاگنے لگتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس اس کا ملچ ہو گیا۔ جس طرح سے آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے، کوڑے دان میں جو ہے وہ جو کوڑا چننے والے ہیں یا بالکل ملچ وہ کوڑوں سے جو ہے کچھ تلاش کیا کرتے ہیں کہ مل جائے، پاگل پن کی وجہ سے یا جس وجہ سے، یا بالکل گندا کثیف لباس پہن کر کے گھوما کرتے ہیں،
لوگ کون ان کے پاس بیٹھے گا، کون انہیں گلے لگائے گا، کون ان سے مصافحہ کرے گا؟ گندگی کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح جو بے ادب ہوتے ہیں ان سے لوگ گھبرانے لگتے ہیں، لیکن جو ادب والا ہے وہ بالکل جہاں جاتا ہے تر و تازہ دکھتا ہے، حشاش بشاش دکھتا ہے، اور لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ والفکر مرآۃ صافیہ، اور فکر روشن آئینہ ہے۔ یہ فکر کون سی فکر ہے؟ ہر فکر جو ہے ان کو ڈسٹرب کرو، ان کو پیچھے کرو، ان کو جو ہے بیک میں ڈھکیل دو، اس سے جو ہے لوگوں کو دور کر دو، فلاں کو ڈسٹرب کر دو، یہ فکر ہے؟ نہیں، فکر کا مطلب اپنے کو کیسے نکھارو، اپنے کو کیسے سنوارو، اپنے کو کیسے ایسا بناؤ کہ اللہ رسول کی نظر میں کامیاب ہو جائیں، اپنے کو کیسے ایسا بناؤ کہ زیادہ سے زیادہ مخلوقات کی خدمت کریں۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بہترین عبادتوں میں بہترین عبادت مخلوقات الہی کی فکر کرنا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق اسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ فکر مسائل زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں۔ مسائل زندگی میں کیا؟ ہم جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ ہماری فکر ہمیں آئینہ دکھائے گی کہ دیکھو آگے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، دیکھو تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل آئینہ، یعنی آپ اپنا فیوچر اگر ٹی وی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی فکر کی اسکرین پہ دیکھیے۔ یہ آپ کو بالکل ٹی وی اسکرین کی طرح آپ کے ذہن کے سامنے یہ آپ کی فکر آپ کی فلم لا کر کے پیش کر دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ 100% ویسا نہ ہو، لیکن ایک تجزیہ کر کے کسی حد تک یہ آپ کا فیوچر آپ کے سامنے لا کر کے رکھتی کہ آپ کیا ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے، اور جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ اس کی بہترین مثال حر کی فکر ہے، جناب حر کی فکر۔ حر پہلے فوج یزید میں تھا، اور حر ہے جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا تک لایا ہے، اور کمانڈر تھا، بڑا افسر تھا لشکر یزیدی کا۔ لیکن شب عاشور حر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے؟ بیٹا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ فکر روشن آئینہ ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں جو حر محسوس کر رہا تو کیا وہاں پہ ایک طرف جنت تھی ایک طرف جہنم تھی، یا کوئی فلم لگی ہوئی تھی اسکرین پر جس میں وہ جنت اور جہنم کے نظارے کر رہا تھا؟ نہیں، وہاں تو اس طرف تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر و تبر تھے، گھوڑے تھے، ہزاروں کی فوج تھی، اور دوسری طرف العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ لیکن حر کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، یعنی ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جہنم کو چھوڑوں گا، جنت کی طرف جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہاتھ بندھوا کر کے، آنکھوں پہ پٹی بندھوا کر کے، اور امام حسین کی بارگاہ کی طرف بڑھا۔ اور وہ حر جو بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی بڑھاپے کی عمر کو آ گیا تھا، اگرچہ اس عمر میں بھی وہ بہادر تھا، سپہ سالار تھا، لیکن ایک عمر تک جو جہنمیوں کے درمیان میں رہا، گمراہ لوگوں کے درمیان رہا، جو اب تک جوان بیٹا جس کا ہو چکا تھا، آل اولاد والا حر، اب تک جو جہنمیوں میں تھا، ایک شب کی فکر نے اس کو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا۔ اس فکر نے اسے دکھایا کہ یزید کے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ یزید کچھ بھی دے سکتا ہے، جنت نہیں دے سکتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی نہیں دے سکتا ہے۔ حسین کے پاس مال دنیا نہیں ہے، لیکن حسین کے پاس عزت ہے، حسین کے پاس کامیابی ہے۔
خلاصے کے طور پر یہ کہوں تو حر کی فکر نے اسے سمجھا دیا کہ یزید سب کچھ رہتے ہوئے بھی مردہ آباد ہے، حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، پانی بند، آب و دانہ بند، لیکن یہ سب کچھ نہ رہتے ہوئے بھی حسین زندہ آباد ہے۔ اسی غور و فکر کا نام ہے روشن آئینہ، جو انسان کی فکر انسان کو روشن آئینہ بناتی ہے۔ آج بھی دنیا غور کرے، ساری دنیا کو دعوت دیتا ہوں غور کرے، مکتب اہل بیت کو پڑھے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کو پڑھے، اس کی فکر خود اسے بتا دے گی کہ تم کہاں ہو اور تمہیں کہاں ہونا چاہیے۔ تعلیمات محمد و آل محمد کو انسان پڑھے تو ہر انسان کی فکر اس سے یہ کہے گی کہ جب حر نے فیصلہ کیا تو تم بھی فیصلہ کرو، تم کہاں ہو اور تمہیں کہاں رہنا چاہیے، بسم اللہ کرو، ذلتوں کو چھوڑو، عزت کی طرف جاؤ، چند روزہ زندگی کی لذتوں کو چھوڑو، در حسین پر آؤ، جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔